آج میں بہت ہی ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق پاکستانی عوام سے ہے، حکومت سے ہے۔ وہ موضوع ہے مہنگائی۔ دیکھیں، عمران خان کو لوگ اللہ کی طرف سے ایک آخری امید سمجھ کے لے کے آئے تھے۔ وہ سوچتے تھے عمران خان ہمارے لیے ایک ایسا حکمران ثابت ہوگا جو ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہماری بھوک ختم کرے گا، ہمارے مسائل ختم کرے گا، روزگار لے کے آئے گا، اچھی صحت کی سہولیات دے گا، اچھی تعلیم دے گا، سب کے لیے ایک نصاب ہوگا، لوگوں کی زندگی آسان ہوگی۔ آج مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 پہ بک رہا ہے۔ آج چینی موجود نہیں ہے، پیٹرول موجود نہیں ہے، اور ایجوکیشن تو خیر کرونا کی وجہ سے کافی متاثر ہے، اور لیکن سسٹم نہیں بدلا، ایجوکیشن کا سسٹم نہیں بدلا۔ آج بھی وہی پرانا گھسا پیٹا نظام تعلیم چل رہا ہے۔ یہاں پہ کلرک پیدا کر رہے ہیں ہمارا نظام تعلیم۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ عمران خان کو یاد رکھیں کہ ایک ایسا حکمران آیا تھا جس نے پاکستانیوں کی تقدیر بدل دی، جس نے پاکستان میں خوشحالی لے کے آیا، جس نے پاکستان کے بچوں کو تعلیم دی، جو لوگوں کو اچھی صحت کی سہولیات دے کر گیا۔ دیکھیں، جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ جو حکمرانوں کی لسٹ ہے جو ہمارے ہاں اکثر کتابوں کی صورت میں چھپتی ہے، اس میں آپ کا نام بھی آ جائے گا کہ اتنواں وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان۔ اور اتنا ہی کافی نہیں ہے، آگے عمران خان کے وہ کارنامے بھی چھپے ہونے چاہیے جو انہوں نے اپنی عوام کے لیے سر انجام دیے۔ دیکھیں، وزراء کی بات کریں نا، میں بذات خود دیکھیں، میں اس پوسٹ کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا، اس ویڈیو کو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو وزراء ہیں نا، اگر ان کو 20 سال بھی اور دے دیں، 20 سال اور دے دیں ان وزراء کو، خان صاحب یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہوتا کیا ہے، پتہ چلا جی پیٹرول ختم ہے، اوکے، اب ہوگا کہ عمران خان اس میں کودیں گے۔ کس میں کودیں گے؟ اس مسئلے میں۔ پھر اس مسئلے کو حل کریں گے، اس کو پکڑو، اس کو حل ہو گیا، آٹا نہیں ہے، عمران خان کودیں گے۔ او بھائی، عمران خان کا یہ کام نہیں ہے۔ عمران خان کا کام ہے ملک کو چلانا ہے، پلاننگ کرنی، اسٹریٹجی بنانی، لوگوں سے ملنا، پالیسیز لے کے آنا، اچھا ایک نظام بنانا۔ دیکھیں، دالیں پاکستان میں بنتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، آٹا، دیکھیں پاکستان گندم پیدا کرنے والے پہلے 10 ملکوں میں شمار ہوتا ہے، گنا پیدا کرنے والے پہلے 5 ملکوں میں پاکستان کا شمار ہے۔ دیکھیں، اگر اس ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود یہاں پہ آٹے کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو، دودھ، چینی، پتی، آٹا لوگوں کی پہنچ سے دور ہو، تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم عمران خان کو کیوں لے کے آئے۔ کیا عمران خان اور دیکھیں نواز شریف اور بے نظیر اور زرداری یا دوسرے حکمرانوں سے عمران خان کا مقابلہ نہ ہم کرتے ہیں اور نہ ہی بنتے ہیں، کیونکہ عمران خان بذات خود ایک ایماندار شخص ہیں۔ وہ اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ کے پاس ٹیم ہے اس کو بھی اسی طرح کام کرنا پڑے گا جو ویژن آپ لے کے آئیں۔ دیکھیں، عمران خان کی ویژن کی ہم بات کرتے ہیں تو عمران خان کا ویژن کیا تھا؟ ہم نے عالمی لوگوں، جو ہمارا IMF ہے اس سے قرضہ نہیں لینا، ہم نے دوسرے ممالک سے قرضہ نہیں لینا، ہم نے ہر ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے، ہم نے اپنا گرین پاسپورٹ اوپر لے کے آنا ہے، باہر سے لوگوں کو نوکریوں کے لیے لے کے آنا ہے، یہاں پہ لوگوں کو اچھے اور سستے گھر بنا کے دینے۔ مجھے پتہ ہے، بلکہ سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہمارے ابھی چل رہا ہے، کرونا چل رہا ہے، اس طرح کے اور کچھ معاملات ہیں، آسمانی آفتیں جن سے انسان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ ہی اس امتحان کو آسان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب، آپ کہتے ہیں
کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے، لیکن یہ کوشش صرف آپ کی نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے وزراء کی. جیسے ابھی فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے بتایا اسد عمر کو نکالا، شاہ محمود قریشی صاحب نے، شاہ محمود قریشی کو اس نے نکالا، چودھری سرور کا مسئلہ ہے اس کا، ملک ریاض کا مسئلہ ہے، اور وہ جو فیصل آباد کے ہیں ان کا مسئلہ ہے. اور دیکھ فواد چودھری کا کام تھا وہ میڈیا کو یہ بتاتا، دراصل وہ میڈیا کو نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اپنی عوام کو بتا رہے ہوتے کہ میں وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ہوں، ہم یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، ابھی تک یہ پرفارمنس ہے میری، میں نے یہ چیزیں ایجاد کروائی ہیں، یہ دریافت کروائی ہیں، لوگوں کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کر رہے ہیں، خلا میں جا رہے ہیں، کچھ بھی جو بھی کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں، انہوں نے اپنی پرفارمنس نہیں بتائی. یہ ضرور بتا دیا کہ شاہ محمود قریشی نے اسد عمر کو نکالا، جہانگیر ترین نے نکالا، جہانگیر ترین کو اس نے نکالا، اس نے علیم خان کو پکڑوایا، اس نے یہ کیا، وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا، وہ اس سے دوسرے نمبر پہ اسپیچ کر. عوام کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ چلتے رہتے ہیں، سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. شیخ رشید صاحب اس وقت میڈیا کی ٹاپ فیورٹ، مطلب ہی از ڈارلنگ ٹو میڈیا نا. سو ہمیں اس کی ڈارلنگنس سے کیا لینا ہے؟ ہم نے اس سے کچھ جفیاں ڈالنی ہیں، اس کی چمیاں پپیاں کرنی ہیں بھائی. ہم نے پرفارمنس لینی ہے. جتنے حادثے ریل کے شیخ رشید احمد کے دور میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے کسی میں نہیں ہوا. اب شیخ رشید صاحب میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی مزیدار چٹخارے دار بتاتے ہیں، بلو رانی اور مریم کو کچھ کہہ رہے ہیں، مطلب اتنی چٹخارے دار باتیں کرتے ہیں کہ ان کا جو شو ہوتا ہے، ان کا جو ٹاک شو ہوتا ہے، جس میں بھی بیٹھتے ہیں لوگ، اچھا ڈرامہ چھوڑ کے ان کو دیکھتے ہیں، یار بڑی مزے کی باتیں کریں. دیکھیں باتیں سب کر لیتے ہیں، اچھی باتیں، اچھا جلسے میں ہاتھ لانا، مار دو، جلا دو، یہ سب کو آتا ہے. جو سیاست میں آ جاتا ہے نا، وہ چیزیں 2 سال 3 سال میں سیکھ جاتا ہے. اچھی سپیچ کرنا سیکھ جاتا ہے، لوگوں سے بات کرنا سیکھ جاتا ہے. ہمیں اب باتوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان، ابھی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ابھی ہمیں پرفارمنس کی ضرورت ہے. مہنگائی کو ختم کریں، جو وعدے لوگوں سے کیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پورے کر دیں بھائی، آپ ان کی طرف بڑھو. آپ نے کہا نیا گھر ہاؤسنگ اسکیم آ رہی ہے، آپ اس کی طرف بڑھو. آپ نے کہا روزگار دینے ہیں، اس کی طرف بڑھو. آپ نے کہا نئی ٹیکنالوجی لانی ہے، بڑھو. IMF سے جان چھڑانی ہے، بڑھو. پاسپورٹ اوپر لے کے آنا ہے، روزگار بڑھانا ہے، بڑھائیں. آپ کی یہ پرفارمنس لوگوں کو نظر آنی چاہیے. خان صاحب بڑے دیکھیں، آپ خان صاحب پاکستان کے لوگوں کی امید ہیں، آپ پہ لوگوں نے بہت بھروسہ کیا ہے، آپ ہیرو ہیں، آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں. خدا را اس قوم کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ جب تک دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. جب تک پاکستان قائم ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو قائم رکھے. آپ کا نام اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. آپ پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ چور نہیں ہیں مکہ، لیکن آپ اپنے جو وزراء ان کو نکیل ڈالیں، بیوروکریسی کو بیوروکریسی کا کیا کردار ہے یار؟ خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو. اتنے بڑے آفیسر ہیں، اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، مفت میں تنخواہیں لے رہے ہیں. یہ سیاستدانوں کو بھی خراب کرتے ہیں، یہ عوام کو بھی خراب کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. اور خود کیا ہوتا ہے؟ بالکل یہ میرے جو سفید کپڑے ہیں، اس طرح دودھ کا دھلا نکل کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں، ان کے ماما چاچی اور پتہ نہیں کس کے نام پہ انہوں نے جائیدادیں لی ہوئی. اس چیز میں سیاستدانوں کو بھی یہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بیوروکریسی پہ نکیل ڈالیں، ان کو کام مجبور کریں، یہ کام کریں. عوام آپ کے ساتھ ہے. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ مہنگائی ختم ہوگی، پاکستان کے اچھے حالات آئیں گے، اور آپ کی وجہ سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میرے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد.